اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ القدر اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ خالق کائنات سورۃ القدر کے صدقے سے ہماری قسمت کو چمکا دے، ہماری نصیبوں کو اچھا کرے، اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سورۃ القدر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور قدر کا بہت سی معنی ہے، البتہ یہاں قدر کا معنی عظمت شرافت مراد ہے۔ تو اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے سورۃ القدر کو نازل فرمایا۔ اس کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے ترجمہ اور تفسیر کو بھی انشاءاللہ مختصر سے مد نظر رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہاں پہ ترجمہ سنیں، ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی میں شب قدر میں نازل کر دیا۔ اور شب قدر پھر اس کے فضائل اور برکت، شب قدر بہت عظمتوں والی برکت والی رات ہے، کیونکہ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر بڑی فضیلت ہے، منقول ہے، کیونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے۔ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، محبوب نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ آیا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ یہاں سے شب قدر کی عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شب قدر سے خالی رہا اور اسے ایک رات میں نیک اعمال کرنا تو 1000 راتوں سے افضل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد کیا۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1000 مہینے اس نے عبادت کی، اب ہم 1000 مہینے نہ ہماری عمریں ہیں نہ ہم پر اتنا وقت ہے کہ ہم 1000 مہینے کیسے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی پھر اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا
اور ان سے پہلے کسی اور کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو اللہ تبارک و تعالی ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی رہتی ہے۔ شب قدر کی ایک اور فضیلت ہے، 2 فضیلتیں بیان کی، ایک 1000 مہینے سے افضل، اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب کائنات کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مشغول ہے تو اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت اسی طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر جب ہوتی ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہا ہو، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ شب قدر کی تیسری فضیلت بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ رات صبح ہونے تک سر سے پاؤں تک بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ آج ہم نے جو کچھ سنا یہی سنا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا، لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم قرآن کریم نہیں کھولتے، قرآن کریم کو نہیں پڑھتے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن کریم کو، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام کیا کر رہا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ رب تعالی ہم سے